1985 کی بات ہے، مجھے امریکہ میں انٹرفیتھ کونسل کے اندر جانے کا موقع ملا۔ وہاں پر میٹنگ کے بعد سیکرٹری نے پوچھا کہ اگلی میٹنگ میں ہم کیا کریں گے۔ میں نے انہیں کہا کہ اگلی میٹنگ میں ہر مذہب والا جو ان کے پاس اللہ کا آیا ہوا کلام ہے وہ پڑھ کے سنائے، ورڈ آف گاڈ پڑھ کے سنائے۔ اس نے کہا بہت اچھی تجویز ہے۔ اس نے ایجنڈا مکمل کر دیا، اور اگلی جب محفل میں ہم پہنچے تو اس نے کہا کہ احمد صاحب، مجھے وہاں احمد کہتے تھے، کیونکہ میں بھی چاہتا تھا کہ ان کے زبان سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکلے، ہو سکتا ہے اس کی برکت سے اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو وہ کہنے لگے کہ احمد صاحب آپ ہی نے تجویز دی تھی، لہذا آپ ہی سنائیں۔ میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت اس لیے کی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کچھ قرآن مجید کے اندر آ گیا، اور جو کچھ پورے قرآن مجید میں تھا وہ سورہ بقرہ کے اندر آ گیا، اور جو کچھ سورہ بقرہ کے اندر تھا وہ سارا کچھ سورہ فاتحہ کے اندر آ گیا۔ اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں، یعنی قرآن مجید کا اوپننگ چیپٹر ہے، پریفیس ہے یہ۔ تو قرآن مجید کی یہ سورت جو سورہ فاتحہ ہے، یہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ میں نے اس کو پڑھا اور اس کا کچھ ترجمہ ان کے سامنے کیا۔ پھر اس کے بعد ایک عیسائی پادری کی باری تھی۔ جب وہ پڑھنے لگا تو اس نے ایک انگریزی کی کتاب نکالی، پہاڑی کا واز جس کو کہتے ہیں، اور اس نے پڑھنی شروع کر دی کہ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے ہمدردی کا درس دیا۔ جب اس نے انگلش کے 2-3 فقرے پڑھے تو میں نے سیکرٹری سے کہا کہ مجھے ایک بات شیئر کرنی ہے۔ اس نے کہا بتائیں۔ میں نے کہا جی طے یہ ہوا تھا کہ جس مذہب والوں کے پاس جو اللہ کا کلام ہے وہ پڑھیں گے۔ میرا یہ کویسچن ہے، عیسائی یہ بتائے کیا اللہ کی کلام ان کے پاس انگریزی زبان میں آئی تھی؟ کیا بائبل انگریزی زبان میں اتری تھی؟ اس نے کہا نہیں، وہ تو عبرانی زبان میں اتری تھی۔ میں نے کہا اب تو انگلش میں پڑھ رہا ہے تو یہ ورڈ آف گاڈ تو نہیں، یہ تو اس کا ترجمہ کہلائے گا، اللہ کا کلام تو نہیں کہلا سکتا یہ۔ اس پر وہ پادری چپ ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے بعد ایک یہودی کی باری تھی، وہ مجھے غور سے دیکھتا رہا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا مسٹر احمد، میں لاؤڈ اینڈ کلیئر یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے جتنے ادیان ہیں ان میں صرف مسلمان ہیں جن کے پاس اللہ کا کلام اصلی حالت میں موجود ہے۔ ہم لوگوں کے پاس سوائے ترجموں کے اور ٹرانسلیشن کے اور کچھ موجود نہیں ہے۔ تو دیکھیے دین اسلام محفوظ دین ہے، آج بھی قرآن موجود ہے، حفاظ قرآن بھی موجود ہے، اور حفظ کرانے کے مدارس بھی محفوظ ہیں، اور یہ محفوظ رہیں گے۔ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے، یہ قرآن مجید، یہ دین اسلام کی ایک خاص صفت ہے۔ تو ہم پوری دنیا کو یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم جس دین پر عمل کرتے ہیں یا مانتے ہیں وہ محفوظ دین ہے، غیر محفوظ دین کو ہم نہیں مانتے۔